حضرت اون محمد کی شہادت ہوئی تھی کہ ایسے میں سیدنا امام قاسم آئے، قاسم ابن حسن آئے اور آ کر کے کہا چچا جان ہم بھی جائیں گے میدان میں، اگر آپ اجازت دیں ہم بھی جائیں گے میدان میں۔ امام نے کہا نہیں، میرے حسن کی یادگار حسن تو نہیں جائے گا، بھیا کی یاد آتی ہے تو تجھے دیکھتے بیٹا تو کیسے جائے گا، میرے بھائی کی نشانی ہے، میرے بھائی کی یادگار ہے، تو نہیں جائے گا۔ جیسے امام قاسم نے سنا پھپھی کے پاس گئے اور جا کر کے پھپھی سے لپٹنے لگے، پھپھی اماں آج آپ کا قاسم یتیم ہو گیا، آج آپ کا قاسم یتیم ہو گیا، آج میں یتیم ہو گیا ہوں۔ امام حسن کی شہادت کو تقریباً 10-11 سال ہو گئے تھے، امام حسن کی شہادت کو 10-11 سال ہوئے تھے، اور آج قاسم کہتے پھپھی اماں آج آپ کا قاسم یتیم ہو گیا۔ جب یہ جملہ کہا تو پھپھی نے سینے سے لگا کے چمٹایا، میرے لال ایسی بات کہہ کے جگر چھلی نہ کرو، ہوا کیا ہے؟ کہا پھپھی اماں جس دن سے بابا شہید ہوئے ہیں اس دن سے لے کے آج تک چچا حسین نے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میں یتیم ہو گیا۔ میں نے جو جملے کہے میری جملے پورے ہونے سے پہلے میرے چچا نے میری ہر بات پوری کی، اور آج چچا نے مجھے نہ کہہ دیا، مجھے نہیں کہہ دیا۔ میں نے چچا کی زبان سے کبھی نہ نہیں سنا تھا، آج کہتے نہیں۔ کہا کیا نہیں کہا؟ کہ میں نے کہا کہ میں میدان میں جا کے شہید ہو جاؤں گا، تو کہتے نہیں آج میں یتیم ہو گیا پپی، اور بے چینی کے عالم میں روتے جا رہے ہیں اور بلکتے جا رہے ہیں، کاش کہ آج میرے ابا حیات ہوتے تو مجھے کربلا میں جانے سے نہیں روکتے، آج چچا نے مجھے نہ کیسے کہہ دیا۔ یہ کہتے کہتے روتے روتے بازو پہ ہاتھ پڑا تو منظر 10-11 سال پرانا نظروں میں گھوم گیا، اس لیے کہ جب امام حسن کی شہادت ہو رہی تھی تو شہادت کے وقت امام حسن کو الٹیاں ہو رہی تھی شہادت کے وقت، اور الٹیوں میں آتے کٹ کٹ کے گر رہی تھی۔ امام حسن کو جو ہے وہ ہیرا پیس کر کے آپ کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا، اور آپ نے جب وہ ہیرے والا ملا ہوا پانی پیا تو ہیرے کی کنی نے آپ کی آنتیں کاٹ دی۔ 40 دن تک کے امام حسن الٹی کرتے رہے، آنتوں کی کٹی ہوئی آنتوں کی الٹیاں کرتے رہے، اور اسی طرح پاخانے کے مقام سے بھی آنتیں کٹ کٹ کے گرا کرتی تھی۔ ایسی دردناک شہادت ہے امام حسن۔ اس تکلیف میں بھی امام حسن نے کہا کاغذ لاؤ اور قلم لاؤ، اور کاغذ قلم منگا کے کچھ لکھا اور لکھ کر کے کہا میرے بیٹے، میرے دل کے چین قاسم، جس دن تمہارے لیے مصیبت کا دن ہو، میرا یہ تعویذ جو تم بازو پہ باندھ رہے ہو نا اس کو کھول کے پڑھنا، میں اس دن کے لیے دے رہا ہوں۔ باپ کی شہادت کے بعد ہر دن عید تھا، ہر رات شب قدر کی رشک تھی، رشک شب قدر تھی ہر رات، اور رشک عید تھا۔ چچا نے اتنا پیار دیا، پھپھی نے اتنا پیار دیا، سب نے اتنا پیار دیا، کبھی قاسم کو اور اولاد حسن کو دکھ نہیں ہوا۔ لیکن آج امام حسین نے جب کہا کہ تم نہیں جاؤ گے، تم میرے بھائی کی یادگار ہو، تم شہادت نہیں پاؤ گے تمہیں، تو آج امام قاسم کہتے تھے آج سے بڑھ کے دکھ اور غم کا دن کون سا ہو سکتا ہے؟ تو آج وہ تعویذ نکالا اور کھولا تو اس میں لکھا تھا میرے بیٹے، میرے دل کے چین، میرے نور نظر، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میں جانتا ہوں آج تم کربلا میں ہو اور تم پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے بھائی حسین پر اپنی جان کو قربان کر دو اللہ کے دین کے نام پہ۔ وہ تحریر لے کر اب پھپھی کو ساتھ لے کر آئے، چچا میرے ابا یہ شہادت کی سند دے گئے، اب بھی آپ مجھے روکیں گے؟ امام حسین نے وہ تحریر پڑھی، سر پہ رکھا، دعا کی اللہ نسل حسن کو قیامت تک آباد رکھنا، میرے بھائی کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرنا جس سے حسن کا نام قیامت تک زندہ رہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ و صوفیہ نے کہا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جیسے لوگ، حضرت امام مہدی جیسے لوگ اولاد حسن میں پیدا کیے جائیں گے، اور پیدا کیے گئے۔ امام قاسم کے سر پہ اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا۔ حمید بن مسلم جو یزیدی لشکر میں آیا تھا لیکن وہ لڑنے میں ساتھ نہیں دیا، اس نے وہ تماشائی بن کر کے دیکھ رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ جب قاسم بن حسن میدان میں آئے، وہ ذکر بعد میں کروں، پہلے خیمے کا تذکرہ سن لیں۔
اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا امام حسین نے اور کہا کہ جاؤ تمہاری اماں سے مل لو۔ حضرت امام قاسم کی اماں کا نام تھا رملہ، یہ رملہ امام حسن کی بیوی تھی۔ امام حسن کی 4 بیویاں تھیں، امام حسن کی 4 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک رملہ تھی جو امام قاسم کی بیوی تھی۔ امام قاسم کی امی تھی، امام حسن کی بیوی تھی۔ حضرت رملہ امام قاسم کی امی، امام حسن کی بیوی۔ تو کہا جاؤ تمہاری اماں سے مل لو۔ تو جب یہ ماں سے ملنے کے لیے گئے تو ماں نے سینے سے لگا کے کہا بیٹا تیرے باپ حسن پہ لوگ طعنہ دیتے ہیں کہ حسن بڑا بزدل تھا، اور بزدلی کی وجہ سے حسن جنگ نہیں کرتا تھا، تو یہ داغ تجھے دھلنا ہے، جا کے ایسا لڑ کہ پتہ چلے کہ جب ابن حسن ایسا ہے تو حسن کتنا بہادر ہوگا، اور پلٹ کے مت آنا۔ امام قاسم جب گئے ہیں تو حمید بن مسلم کہتا ہے ایسے خوبصورت جوان کو دیکھا تو میں دنگ تھا، ایسے لگتا تھا جیسے خیمے سے اچانک چاند نکل آیا، اور میں نے دیکھا کہ اس کے کرتے پر پیون لگا تھا اور اس کے جوتے کا بائیں طرف کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ 6 مہینے گزرے نا سفر میں، 6 مہینے میں ان کے جوتے بھی ٹوٹ گئے تھے، تو ٹوٹا ہوا جوتا تھا پیر میں اور گھوڑے پہ سوار تھا، اور ذوالفقار لہراتے ہوئے کہتا تھا میں قاسم ابن حسن ابن علی ہوں، آؤ مجھ سے کون مقابلہ کرتا ہے۔ کسی میں ہمت نہیں ہوئی تو شمر ابن سعد نے ارزق نامی پہلوان کو کہا کہ تو جا، تو لڑ۔ تو ارزق نے کہا اس بچے سے لڑنا میری توہین ہے، یہ بچے سے میں نہیں لڑتا، یہ تو میری توہین ہے، کیونکہ میں تو بڑے بڑے پہلوانوں میں میرا شمار ہوتا ہے، شام اور یمن کے بڑے بڑے پہلوان مجھ سے لڑنے کی ہمت نہیں کرتے، میں اس بچے سے لڑوں گا۔ تو شمر نے کہا یہ بچہ دکھنے میں ہے لیکن یہ علی کا پوتا ہے، اس سے لڑنا آسان نہیں ہے۔ اس نے کہا ابھی دیکھ میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، امام قاسم نے ایک ہاتھ میں اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک بار میں 2 ٹکڑے کیے۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں، یہ کوئی قصہ گڑا ہوا نہیں۔ سوانح کربلا سعد الافاضل کی اٹھا کے دیکھیں، ابن جریر کی اٹھا کے دیکھیں، تاریخ طبری، ابن خلدون کو اٹھا کے دیکھیں، ابن کثیر کو اٹھا کے دیکھیں، ان کی بہادری دیکھیں۔ 19 سال کا جوان ہے، ایک بار میں 2 ٹکڑے کیا۔ جیسے ارزق کے پہلے بیٹے کے 2 ٹکڑے کیے، دوسرا آیا گالی دیتے ہوئے، چلاتے ہوئے گالی دیتے ہوئے آیا۔ امام نے فرمایا ہم گالی کے مقابلے میں گالی نہیں دیتے، اور پھر اس کے بعد اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے، تیسرا ہے اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے۔ اب ارزق نے دیکھا کہ میرے سارے بیٹے مر رہے ہیں، چوتھا آیا اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے۔ ارزق آیا تو ارزق نے امام کے ساتھ اس نے کہا کہ اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ امام قاسم نے کہا اتنا بڑا شہزور پہلوان بنتا ہے، تجھے تو گھوڑے کی زین کسنا نہیں آتی۔ جیسے ہی وہ زین دیکھنے کے لیے گیا، امام نے اس کے سر پہ بھی ایسا وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے کیے۔ لیکن جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دور خیمے کے باہر امام حسین سر سجدے میں رکھ کر کہہ رہے تھے اللہ میرے بھتیجے کی لاج رکھنا، بہت بڑے پہلوان سے اس کا مقابلہ ہے۔ تو کہتے چچا سر اٹھاؤ، دیکھو میں نے اس کا کیا انجام کیا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ حال ہوا تو حضرت امام قاسم کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ جب چاروں طرف سے گھیرا گیا، شمر نے کہا اکیلے اکیلے لڑو گے تو سب مر جاؤ گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائے گی۔ چاروں طرف سے امام قاسم کو گھیرا گیا، بالآخر ایسا وار کیا کہ حسن کا لال، تصویر حسن زمین پر آئی، اور جیسے ہی امام قاسم زمین پر آیا آواز لگائی یا اماں ادرکنی، اے چچا میری خبر لیجئے۔ تو حمید بن مسلم کہتا ہے یہ آواز میں نے سنی تو قاسم کی آواز پر حسین ایسے دوڑ کر گئے جیسے کوئی عقاب اپنے شکار پر جھپٹ کر جاتا ہے، اور جب گئے تو میں نے دیکھا کہ قاسم زمین پہ پیر رگڑ رہے تھے زخموں کی وجہ سے، اور آنکھیں بند تھی، پورا چہرہ گرد آلود تھا۔ امام حسین نے اپنے زانوں پر قاسم کا سر رکھا اور سر رکھ کر کے گرد و غبار صاف کیا۔ جب ہاتھوں کی ٹھنڈک
कासिम के चेहरे को महसूस हुई। इमाम कासिम ने आंखें खोल दी और आंखें खोल के मुस्कुराया और मुस्कुरा के कहा, चचा अपने भतीजे का आखिरी सलाम लो। इमाम कासिम ने कहा, हाय आज तुम्हारा चचा तुम्हारी मदद न कर सका मेरे बेटे। अल्लाह उस कौम को बर्बाद करे जिस कौम ने तुझ जैसे शहजादे को शहीद किया। और उसके बाद इमाम कासिम ने मुस्कुराते हुए कह के आंखें बंद कर ली, चचा मैं हौजे कौसर पे दादी अम्मा को देख रहा हूँ, सैयदा फातिमा पानी का कटोरा लेके मेरा इंतजार कर रही हैं, दादा अब्बा मौला अली को देख रहा हूँ, नाना जान मुस्तफ़ा जान रहमत को देख रहा हूँ, मेरी निगाहों के सामने आलमे गैब के पर्दे उठे हुए। अच्छा चचा जान मुझे इजाजत दीजिए। इमाम ने कहा, अपने नाना को मेरा भी सलाम कहना। ये कहकर इमाम ने देखा तो सर एक तरफ लुढ़क गया। हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा कि कासिम के लाशे को जब इमाम हसन इमाम हुसैन उठा के ले जा रहे थे तो कासिम के पैर जमीन पे रगड़ रहे थे। बाज मौर्रिखीन ने जमीन पे रगड़ने की बात इसलिए भी कही कि इमाम कासिम ने जब इमाम हुसैन को आवाज दी तो वो आवाज पर गुर्दो गुबार में ऐसे छुपे के शहीद हो गए। और इमाम हुसैन के इमाम कासिम तक पहुंचने तक यजीदियों ने ऐसे घोड़े दौड़ाए कि आपके जिस्म को इतना कुचला कि वो जिस्म कुचलते कुचलते थोड़ा दराज हो गया। और इमाम हुसैन ने जब उनको सीने से लगाया, ला करके जैसे खैमे में रखा, एक कोहराम मचा था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये आज की शहादतें थी। वक्त तो पूरा हुआ। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए।